بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ کا مقابلہ کس فرعون سے ہوا، اس بارے میں آج تذکرہ کرتے ہیں۔ مصر میں جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں ان کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ جس طرح روم کے بادشاہ کا قیصر، فارس کے بادشاہوں کا کسریٰ لقب مشہور تھا، اسی طرح مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون تھا۔ مصر کے تمام فرعونوں میں سب سے زیادہ ظالم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا، جو کہ اس زمانے میں رمیس دوہم کے نام سے مشہور تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کے زمانوں میں پائے جانے والے فرعونوں کے درمیان 400 سال کا فاصلہ ہے۔ تعارف فرعون مصر۔ مصر میں حالیہ ملنے والے کتبات سے اب یہ امر واضح ہو گیا ہے کہ جس فرعون کے زمانے میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے اور جس کی آغوش میں آپ علیہ السلام نے پرورش پائی، وہ رمیس دوم تھا۔ رمیس دوم اس زمانے میں بہت مہمر ہو چکا تھا، اس لیے اس نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بیٹے منفتح کو شریک حکومت کر لیا تھا۔ یہی اس کے بعد تخت و تاج کا مالک ہوا۔ منفتح رمیس دوم کی 150 اولادوں میں سے 13واں لڑکا تھا۔ بنی اسرائیل کے مصر سے خروج کے وقت یہی منفتح وہ فرعون تھا جو غرق ہوا۔ رمیس دوم کا تعلق مصر کے 19ویں حکمران خاندان سے ہے۔ یہ شاہ سیتی کا بیٹا تھا۔ اس کی موت کے بعد تخت پر بیٹھا رمیس دوم نے اپنے 67 سالہ دور حکومت میں شام پر متعدد کامیاب حملے کیے اور بہت سی شاندار عمارتیں تعمیر کروائیں اور کچھ نئے شہر بھی بسائے۔ اس نے ایک شاہی شہزادی سے شادی کی جس کا نام ارمات نیفر آراہ رکھا گیا۔ اس کی متعدد بیویوں میں سے ایک زوجہ کا نام ہینت ماراہ تھا، جس کا مجسمہ رمیس دوم کے مجسمے کے ساتھ ابوبکر کے مقام پر کھدائی میں برآمد ہوا ہے۔ رمیس دوم کی حنوط شدہ لاش 19ویں صدی کے اواخر میں باب الملوک وادی کی کھدائی میں برآمد ہوئی۔ یہ لاش ایک چوبی تابوت میں رکھی ہوئی تھی۔ اس پر 3 قطبِ کندہ تھے۔ پھر بھی بعض ماہرین آثار قدیمہ کو اس بارے میں شک تھا کہ یہ واقعی رمیس دوم کی لاش ہے۔ بالآخر رفع شک کی خاطر میپیرو نے اوپر لپٹے ہوئے کپڑے کو ہٹایا اور لاش کے سینے کے کفن پر روشنائی سے لکھا ہوا ایک واضح کتبہ دیکھا، جس نے ہمیشہ کے لیے ان شکوک کا خاتمہ کر دیا اور قطعی طور پر یہ ثابت کر دیا کہ یہ رمیس دوم ہی کی لاش ہے۔ یکم جون 1886 کو خدیو توفیق کی موجودگی میں اس لاش کو کھولا گیا۔ یہ لاش اب قاہرہ کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ رمیس دوم نے تقریباً 110 سال کی عمر پائی تھی اور بیمار ہو کر طبیعی موت مرا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا جسم نہایت لاغر اور کمزور ہے، برخلاف اس کے کہ اس کے بیٹے منفتح نے اچانک بحر کلثم میں غرق ہو کر جان دی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تنومند اور صحت مند نظر آتا ہے اور اس کی لاش سے بیماری کے کوئی آثار ظاہر نہیں ہوتے۔ اطلس القرآن کے منسب نے فرعون کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہاں یہ بات اور جان لینی چاہیے کہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کے قصے کے سلسلے میں 2 فرعونوں کا ذکر آتا ہے۔ ایک وہ جس کے زمانے میں آپ علیہ السلام پیدا ہوئے اور جس کے گھر آپ نے پرورش پائی۔ دوسرا وہ جس کے پاس آپ اسلام کی دعوت اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ لے کر پہنچے اور جو بالآخر غرق ہوا۔ موجودہ زمانے کے محققین کا عام میلان اس طرح ہے کہ پہلا فرعون رمیس دوم تھا، جس کا زمانہ حکومت 1235 سے 1292 قبل مسیح تک رہا، اور دوسرا فرعون
منفتح یا مفتاح تھا، جو اپنے باپ رمیز دوم کی زندگی ہی میں شریک حکومت ہو چکا تھا اور اس کے مرنے کے بعد سلطنت کا مالک ہوا۔ یہ قیاس بظاہر اس لحاظ سے مشتبہ معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیلی تاریخ کے حساب سے حضرت موسیٰ کا سن وفات 1272 قبل مسیح ہے، لیکن بہرحال یہ تاریخی قیاسات ہی ہیں اور مصری، اسرائیلی اور عیسوی جنتریوں کے مطابق بالکل صحیح تاریخوں کا حساب لگانا مشکل ہے۔ لہٰذا منفتح ہی وہ فرعون ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت ہارون نے دعوت دی اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کیا اور یہی سمندر میں غرق ہوا۔ توریت میں ہے کہ خروج سے پہلے مصر کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ اس سے مراد وہی رمیز دوم ہے جو منفتح کا باپ تھا۔ قصص القرآن حصہ اول۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی جانب سے ایک آگ نکلی جس نے مصر کا احاطہ کر لیا اور تمام قبطیوں کو جلا دیا، لیکن بنی اسرائیل کو اس نے نقصان نہ پہنچایا۔ اس خواب سے فرعون بہت پریشان ہوا اور اس نے خواب کی تعبیر بیان کرنے کے لیے ماہرین سے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس خواب سے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہی کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ بھی پیدا ہو اسے ذبح کر دیا جائے۔ اس طرح اس کے حکم سے ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلیوں کے بچے ذبح کر دیے گئے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ حضرت موسیٰ کی پیدائش کا واقعہ ہے جو پہلے ایک ویڈیو میں گزر چکا ہے۔ اگر آپ کو وہ ویڈیو دیکھنی ہے تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہوگا، آپ جا کے وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔